लगाते थे تو ہم کہتے تھے اس کو کوئی اور کام نہ دو، یہ یہاں کو مینج کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے میری یہ سوچ یہ ہے کہ فوج کو کوئی اور کام نہ دیں، وہ 24 گھنٹے دفاع میں مصروف رہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ خرابیاں اگر کبھی آتی ہیں تو اس کا الزام فوج پر نہیں جائے گا اور ان کو وہی محبت ملے گی جو 65 کی جنگ میں ملی تھی. ورنہ اس کے بعد خدا نخواستہ اگر کوئی وقت آیا تو میں اس کے بہت ہولناک مجھے نتائج لگتے ہیں. تمام تر گناہوں، خرابیوں اور غلطیوں کے باوجود اب بھی حالت ایسی ہے کہ ہم اپنی مشکلات پر قابو پا کے تمام صوبوں کو ترقی کے ساتھ جو ہے منصفانہ ترقی دے کر ایک اچھے ملک بن سکتے ہیں، ایک طاقتور اسلامی ملک بن سکتے ہیں. اب یہ فیصلہ جو ہے وہ قوم کو کرنا ہے اور قوم کے دباؤ سے حکومت کو کرنا پڑے گا کہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرا کر حالات کی بہتری کے لیے فوری طور سے اقدامات اٹھائے جائیں. آپ حضرات کا شکریہ. میں سب سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب کا بہت مشکور ہوں. ان کا یہ عمل جو ہے وہ ایک بہترین اور قابل تحسین عمل ہے کہ بلوچستان کو جس ایک سوچ اور ایک توجہ کی ضرورت تھی باقی صوبوں کے ساتھ، ہمیشہ سے آج سے نہیں، پاکستان بننے سے لے کر آج کے دن تک آپ بھائیوں سے، باقی دیگر صوبوں کے بھائیوں سے، اور آج ان عمل سے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کی یکجہتی، سندھ کے عوام کی یکجہتی جو ہے وہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہر حال میں ہے. بلوچستان کے گزشتہ دنوں کے جو حالات ہیں، میں گورنمنٹ کے پارٹ اینڈ پارسل کی حیثیت سے یہ بات کہوں گا کہ اس سے گورنمنٹ کو کسی حد تک کوئی خوشی نہیں ہوئی، یا گورنمنٹ یہ کہہ لے کہ اس کو بہت بڑا ٹارگٹ اچیو ہوا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم. بہرحال یہ سارے حالات کیوں بنے، یہ مدعا کیوں بنا، یہ سلسلہ کیوں بنا، اس کو سوچنے کے لیے ماضی میں ہمیں جانا پڑے گا. بہرحال سیاسی اور ایک بلوچستان کے حکومت کے اور سیاسی گفتگو سے بچ کر نکل کر، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فورم ہے جس میں ہم ایک اچھی میسج پاس کرا سکتے ہیں، ایک قومی سوچ کی، ایک یکجہتی کی اور اس ملک کی سلامتی کی، تو بجائے ہم یہاں پر اگر ایک سیاسی حیثیت سے، الزام تراشیوں سے اور ان معاملات میں رہ کر ایک اچھی میسج اپنے قوم تک، اپنے لوگوں تک ایک ذمہ دار شخص ہونے کی حیثیت سے پہنچا سکتے ہیں. اور میں کوشش کروں گا کہ ایز اے پاکستانی اور ایز اے بلوچستانی فرزند اپنا یہ رول اسی یکجہتی اور اسی محبت اور اسی باہمی سوچ کے بنیاد پر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں. بلوچستان نظر انداز صرف ان 5-6 سالوں کے ادوار میں نہیں ہے. ان 5-6 سالوں میں تو میں بحیثیت بلوچستانی یقین مانیں دلی جذبات سے سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہماری ان محرومیوں کا ایک حد تک ازالہ ہوا ہے. لیکن جو ماضی میں ہونا چاہیے تھا، اور ماضی میں تمام جو حکومتوں کے سربراہان تھے وہ اپنا یہ رول بخوبی ادا کرتے، تو آج اس طرح کے معاملات سے ہم سب بچتے ہیں. بہرحال اس پر تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. بحیثیت بلوچستانی میں کہوں گا ہمیں تعلیم چاہیے اس گریڈ اور اس حد تک جو باقی صوبوں میں ہے، ہمیں روزگار چاہیے اس گریڈ اور اس حد تک جو باقی صوبوں میں چل رہا ہے، ہمیں صحت چاہیے، ہمیں ہمارا بنیادی حق چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جب ہمیں مل رہا ہے تو بجائے ہم راکٹ لانچروں سے اور مارٹر گولوں سے ان کا استقبال کریں، ہمیں ایک بحیثیت ایک پاکستانی اور محب الوطن ان کو ویلکم کرنا چاہیے. جذبات سب کے ہوں گے، تحفظات سب کے ہوں گے، کیونکہ ایک ملک ہے، اس کے لیے سب نے قربانیاں دی ہیں. میں اپنے بزرگ کی جو انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ کسی کو واقعی میں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں محب الوطنی کی حیثیت سے، تو میں یہی کہوں گا کہ ہر شخص جو اس وقت محب الوطن ہے وہ اس وقت اس ملک کی خیرخواہی کی سوچ رکھے گا. بہرحال اتنا بڑا واقعہ گزرا، ہم سب یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس واقعے کی آڑ میں چند لوگ، جب 71 کے دہائی میں ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، ہمارے بزرگوں کو بہتر ان حالات کے بارے میں پتا ہوگا، لیکن جو ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں اپنے لوگوں کے جذبات سے، جو ایک صوبوں کے درمیان پنجابی بلوچ اس کی نفرت پیدا کرنے کے لیے ہمارے استادوں کو نکالا گیا، بلوچستان میں پنجابی کا لیبل لگا کر
ان کو ٹرینوں اور بسوں میں بھر بھر کے وہاں سے نکالا گیا کہ یہاں پر پنجاب اور پنجابیوں کی ضرورت نہیں. اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہمیں پہنچا وہ ہماری تعلیمی اداروں کو پہنچا, اور وہ نقصان ہم آج تک بھگت رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج بھی ہمارے اکثر تعلیمی جو ادارے ہیں وہ سیاسی ہڈے بن چکے ہیں. اس کا نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے, اس کا نقصان بلوچستانیوں کو پہنچ رہا ہے. یہ ہم سب کیوں نہیں سوچتے؟ اس کے لیے کوئی راستہ کیوں ہم تلاش نہیں کرتے؟ وہ نکالنے والے تو شاید خود چلے گئے باہر, وہاں پر انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلا دی. جو بلوچستان میں کوئٹہ میں موجود سریاب کا ایک موچی خدائیداد جو اس وقت کا تھا, آج اس کا بیٹا جو ہے ابھی وہ بھی آج موچی بنا ہوا ہے. تو کیا یہی ایک مستقبل ہے صوبے کا؟ کیا یہی راستہ ہے جو ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور سوچتے ہیں؟ ہمیں کم از کم کچھ نہیں تو اپنے ان لوگوں کو جو اس طرح کی سوچ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہم کسی حد تک کنٹرول کریں اور اس چیز کی مذمت کریں کہ صوبوں میں نفرتیں پھیلانا, جو ہمارے بعض سیاسی ذمہ دار ہیں, بعض اس وقت بلوچستان میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں جو آج اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں اس فورم پر آپ لوگوں سے یہ امید کروں گا کہ ہر شخص اس بات پر مذمت کرے اور اس طرح کی سوچ رکھنے والوں کو جو اس وقت صوبوں میں نفرتیں اور ملک کی سلامتی کے خلاف بات کرتے ہیں. میری حیثیت بلوچستانی کی اس وقت تک ہے جب میں پاکستان میں ہوں, خدا نخواستہ اگر میں پاکستان میں نہیں ہوں تو میں بلوچستانی بھی نہیں ہوں. تو اس طرح کے معاملات کو ہم کنڈم کریں. بحیثیت بلوچستان گورنمنٹ کے ایک نمائندے کے, ایک وزیر کے, میں یہ بھی کہوں گا کہ بلوچستان میں بعض جاری ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر بلوچستان گورنمنٹ کا اپنا ایک تحفظ بھی ہے, اپنے تحفظات بھی ہیں, ریزرویشنز بھی ہیں, لیکن اس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مذاکرات کے ذریعے, ایک اچھی نیگوسیشن کے ذریعے, ایک اچھے دلائل کے ذریعے ان تحفظات کو دور کیا جا سکے, نہ کہ میں یہ کہوں کہ اپنے اثاثوں کو نقصان پہنچانا, الیکٹریسٹی پائلونز کو اڑانا, ریلوے ٹریکس کو اڑانا, عام معصوم بے گناہ جانوں کا نقصان کرنا. یہ سب میرے خیال سے وہ طریقہ نہیں. میں آپ لوگوں سے بحیثیت ایک آپ لوگوں کا چھوٹا ہی گزارش کروں گا کہ کم از کم اس طرح کے اٹیمپٹس اور اس طرح کے جو مسکرینٹس کی حرکتیں ان کی کم از کم مذمت کریں, اگر آپ سب اور ہم سب بلوچستان اور پاکستان کے خیر خواہ ہیں. ہمیں اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں میں آگ نہیں لگانی, اپنے لوگوں میں وہ نفرتیں پیدا نہیں کرنی, تو ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بلوچستان میں یہ کچھ وضاحتیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ اب جب کہ انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی تھی, بالکل بلوچستان میں انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی. جنرل عبدالقادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ میرے ڈسٹرکٹ سے ہیں, کانسٹیچوئنسی سے ہیں. جنرل عبدالقادر صاحب میرے ڈسٹرکٹ کے لیے ایک فخر اور ایک بہت بڑے ایک فخر کا احساس دلاتی ہے, ایک فخر کا احساس دلاتی ہے. انہوں نے جو ایک روایت ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے کھولی, انہوں نے جو ایک محنت اور ایک جذبے کا سوچ رکھا, پورے بلوچستان کے لیے فخر اور بلوچستانی کا نام بلند کیا بحیثیت جنرل, پہلے بلوچ جنرل کے ایک مقام پر آئے. تو یہی چیز ہر بلوچستانی کے لیے ایک راستہ دکھاتی ہے, اور یہی راستہ میں چاہیے, اسی محنت کا راستہ چاہیے جو اس ملک کی سلامتی کے لیے ہو, اسی جدوجہد کا راستہ چاہیے جو اس صوبے کی ترقی کے لیے ہو, نہ کہ ہمیں دوسرا کوئی الٹرنیٹو راستہ چاہیے جس سے نقصان ہمارے اپنے صوبے اور ہمارے اپنے ملک کا ہو. مذاکراتیں, ڈائیلاگز کہیں ہوتی رہیں بلوچستان میں, کبھی بھی گورنمنٹ نے یہ کوشش نہیں کی ہے کہ وہ جا کے ڈائریکٹ کسی پر کوئی کاروائی کرے یا معاملات کو اس حد تک پہنچائے جس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن. گورنمنٹ نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے ہر وقت ہر لمحے میں کہ مذاکرات کے ذریعے تمام معاملات کو حل کرے. بہرحال ہر بلوچستانی کی یہی خواہش بھی ہے کہ مذاکرات سے معاملات حل ہوں, لیکن جب رسپانس دونوں طرف سے ہوگا, جب سیز فائر دونوں طرف سے ہوگا,